السلام علیکم محترم منیر حسین صاحب صلاح سے. جی وعلیکم السلام جناب علی. میں نے پہلے بھی جناب علی ایک دن سوال کیا تھا, مجھے جواب اس دن بھی نہیں ملا. میں نے پوچھا تھا کہ صحابی رسول ہے حضرت ابو ذر غفاری, جی ان کو پہلے شام سے بدر کیا گیا, شام سے نکالا گیا, پھر مدینہ سے مدینہ بدر کیا گیا, اور وہ صحابہ اولین میں بھی ہیں. میرے خیال میں مدینہ منورہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے والے میں لوگوں میں وہ تھے. ان کا کیا جرم تھا, کیوں انہیں مدینہ سے نکالا گیا؟ اور حجر بن ادے صحابی رسول ہیں, ان کو امیر معاویہ نے کیوں قتل کیا, ان کا جرم کیا تھا؟ جی جی ٹھیک ہے, انشاءاللہ جواب پیش کیا جائے گا. اس پر ایک مثال میں عرض کروں گا کہ جس طرح خلفائے راشدین ہیں, خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے اس پر اجماع امت ہے, یعنی چاروں خلفاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. تو بعض صحابہ کرام نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی امور میں آپ کے ساتھ اختلاف کیا, اور ابتدا سے آپ کی بیعت نہیں کی. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعداد کئی ہزار تھی, اور مولا علی شیر خدا کے مقابل میں وہ لوگ آئے, اور ان میں صحابہ کرام بھی تھے, اجلہ اور جلیل القدر صحابہ بھی تھے. مگر علماء اہل سنت اور فقہاء اہل سنت اور علم کلام جو اہل سنت کا, اس کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اس سے خلافت حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت پر کوئی اثر نہیں پڑا. اس پر جو اجماع ہے اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی فرق نہیں پڑا. جرمنی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں محترم فیاض صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. علامہ خورشید عالم صابی صاحب فیض بول رہے ہیں جناب, برلن جرمنی تو. جی محترم فیض صاحب کیا حال ہے فرمائیے. جناب؟ دن سروپ سے دیکھ کے بہت خوشی جناب, بہت بہت مبارک. جزاکم اللہ. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے, اور ڈاڈے نال جناب محترم مقام قبلہ سید عرفان شاہ صاحب نے دیکھ کے بالکل جناب بکھی شریف دی یاد آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوشی جناب, میرا تو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے منڈی بہت دن بیٹھے ہیں. جی جی سوال حاجی صاحب آپ سوال کو فرمائیں گے؟ سوال کوئی نہیں, صرف آپ کی زیارت کرنی تھی, مبارکباد دینی تھی. بہت خوشی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ خوش رکھے آپ کو. جی شاہ صاحب ہمارے اگلے کالر تھے, میرا خیال ہے اس پر تو بات کافی تفصیل سے آپ نے فرما دی ہے. خالد محمود شیرازی صاحب, قاری خالد محمود شیرازی صاحب بریڈ فورڈ سے, وہ فرما رہے تھے کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی ایسی وصیت کی تھی. صاحب ظاہر ان کا سوال یہ تھا, کسی اور کی طرف سے یہ سوال ان کے پاس پہنچا ہے کہ میرے جنازہ میں خلفاء میں سے, خلفاء راشدین میں سے, یا شیخین میں سے, یا کچھ صحابہ میں سے شرکت نہ کریں. تو اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ آپ نے وہ وصیت کی تھی, یا کچھ صحابہ اس وصیت کی بنیاد پہ یا ناراضگی کی بنیاد پہ آپ کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے؟ آپ نے اس سلسلے میں کوئی وصیت نہیں کی ہے. معتبر کتابوں میں جو آتی ہو کہ صحابہ کرام سے اختلاف کی بات ہو, اور اس پر آپ نے کہا ہو کہ صحابہ کرام سے اختلاف کی وجہ سے ان کو بتایا نہ جائے اور وہ میرے جنازے میں شریک نہ ہوئے ہوں, ایسا کسی معتبر کتاب میں کچھ بھی نہیں آتا. بلکہ کتابوں میں یہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ, آپ کی آخری مرض شریف میں جب آپ آخری آپ کے ایام تھے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائے, اور دروازہ پر آپ نے دستک دی اور اذن طلب کیا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب آپ کو حضرت سیدہ کو اطلاع دی کہ ابو بکر صدیق حاضر ہونا چاہتے ہیں. حضرت بات بڑی اہم ہے. ایک کالر ہے, السلام علیکم محترم سجاد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سجاد صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے؟ I'd like to talk in English if you don't mind. Okay, no problem. جی I want to talk to Shah Sahab. جی السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. Shah Sahab, I'd like to congratulate you on the work you're doing against this fitna that's spreading. And first I was turning towards the Deoband ulama, but listening to you,
I've reverted back to Ahl Sunnat wal Jamaat, mashallah. I think you're the lion in the Ahl Sunnat wal Jamaat. Hello? جی سجاد صاحب آپ کی بات we are listening you could you could you put your question please کوئی کوشچن نہیں ہے, صرف کامنٹ ہی کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. thank you very much سجاد صاحب. شکریہ جی سجاد صاحب thank you very much for joining the program. may Allah accept your duas. جی شاہ صاحب. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے اذن طلب کیا تو حضرت مولا علی شیر خدا سے آپ نے جب اطلاع دی سیدہ کو تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, کیا ان کو اذن دیا جائے کہ وہ آئیں ہمارے پاس؟ تو حضرت مولا کائنات نے کہا میں اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بات کر لیں. تو حضرت خاتون جنت کے پاس ان کے اذن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آپ نے حضرت سیدہ کی عیادت کی اور اس بارے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت سیدہ سے یہ کہا کہ جہاں تک میرے فیصلوں کا تعلق ہے وہ وہی ہوتے ہیں جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے احکامات میں قرآن میں یا احادیث مبارکہ میں فرمائے. اس بارے میں کسی بھی فیصلے کے بارے میں یا کسی حکم کے بارے میں آپ کے ذہن میں میرے بارے میں کچھ ناراضگی ہو تو میں اس پر معذرت کر سکتا ہوں, اور کتابوں میں یہاں تک موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری اولاد ہم حاضر ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے کچھ اپنے مفاد میں آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کیا یا آپ کو تکلیف دی تو میں اسی طرح آپ کا غلام ہوں جس طرح آپ کے ابا جان کا غلام تھا. اگر آپ چاہیں تو ہمیں بازار میں فروخت کر کے کوئی جو کچھ بھی درم دنانیر ہو وہ آپ کے لیے حلال ہیں, آپ اس کو استعمال میں لا سکتی ہیں. اس کے بعد ان کے درمیان باقاعدہ حضرت سیدہ نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا, مجھے آپ سے کوئی ناراضگی نہیں. جزاک اللہ. اور دوسری روایت سے پہلے جی فاطمہ بہن برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے فاطمہ بہن. جی شاہ صاحب کی خدمت میں بھی اور نعت خان بھائی کی خدمت میں بھی السلام علیکم. میں مولانا صاحب میرے 3 سوال ہیں. جی جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے یہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا 1/3 حصہ فلاں کو دے دینا, یعنی کسی چیریٹی وغیرہ کو دے دینا, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کس مال سے کیا جائے گا, اور اگر وہ قرضدار ہوا تو اس کا قرضہ اس کے بقایا مال سے ادا کرنے کے بعد ورثہ میں اس کی وصیت جاری ہوگی یا پہلے ہوگی؟ جی ہاں. جی جی. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رکوع کی حد سے زیادہ جھکنا بھی ناجائز ہے. تو پاکستان کا ایک صوبہ ہے, صوبہ سرحد, وہاں یہ چیز رواج ہے کہ والدین کی قدم بوسی کے لیے بہت زیادہ جھکتے ہیں, تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی مسلمان پر جب غسل واجب ہو تو وہ قرآن شریف کی تلاوت سن سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے میری یاد رکھیے گا. السلام علیکم. جزاک اللہ. انشاءاللہ آپ کے سوال کے جواب باری پر پیش کریں گے. جی شاہ صاحب آپ دوسری بات فرما رہے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدہ تو روایات صحیحہ میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امیر المومنین تھے اور حضرت سیدہ نے جو یہ وصیت کی ہے یہ درست ہے کہ آپ نے فرمایا میرا جنازہ رات میں اٹھایا جائے, لیکن اس کا سبب یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام کو نہ بتایا جائے, یہ یار لوگوں کی اپنی گپ ہے, اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا تعلق یہ ستر سے تھا, پردے سے اس کا تعلق تھا کہ رات کے پردے میں تاریکی میں مجھے دفن کیا جائے. اس کا تعلق اس سے تھا کہ اجالے میں زیادہ لوگ جو ہے وہ ان کا جو ہے نا وہ میرے نظر پڑے گی, تو یہ مطلب ہے. اس کا ہرگز یہ آپ کا مقصد نہیں تھا کہ یہ صحابہ کرام میرے جنازے میں شامل نہ ہوں. اچھا, اور ایک روایت صحیحہ میں صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے, ائمہ نے اس کو نقل کیا کہ آپ کی نماز جنازہ خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھائی ہے,
اور جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ سے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں تو آپ کو کہا کہ آپ حق ہیں ان کے لیے، ولی ہیں تو آپ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امیر موجود ہو تو سلطان موجود ہو تو وہ حق ہے زیادہ. یہی سبب ہے کہ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن مجتبیٰ کی نماز جنازہ کے لیے ولید بن عتبہ کو آگے کیا جو گورنر تھا مدینہ کا، اور یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں والی ہیں اور والی جس وقت موجود ہے تو وہ زیادہ حق ہے کہ وہ امامت کرائے. اور یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا، اور یہ صحیح روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کی نماز جنازہ کی امامت کرائی ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. محترم حفیظ الرحمان صاحب لیسٹر سے، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حفیظ الرحمان صاحب فرمائیے. سب سے پہلے تو میں امہ چینل اور اس کی انتظامیہ اور تمام احباب کو، اور خصوصاً آپ کا جو پروگرام جو آپ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو آپ کے مہمان عالم اسلام کی ممتاز علمی شخصیت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، آپ کو میں ماشاءاللہ مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خوبصورت پاکیزہ احسن انداز میں جو اصلاح کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. سوال یہ ہے کہ میں نے غالباً کچھ چند دن پہلے کسی چینل پہ بھی اور کسی اور حوالے سے بھی یہ بات ہمارے بعد احباب نے بھی پہنچائی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کہ بعض لوگوں نے یہ الفاظ کہے کہ بھائی لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے، یہ کیسے لوگ تھے کہ جو جا کر سیدہ عائشہ صدیقہ سے مسائل پوچھتے تھے. حالانکہ